آج ہمارے کیس کی سماعت تھی۔ بیرون ملک واپسی کے بعد آج پہلا دن تھا عدالت میں جج صاحب کا۔ آج پی ایم سی کے وکلاء نے اپنے دلائل شروع کیے اور سب سے پہلے جو بات ہوئی، عدالت نے پوچھا کہ ٹوٹل سٹوڈنٹس جو پاس ہوئے ان کی تعداد کتنی ہے، جس پہ وہاں پہ بتایا گیا کہ تقریباً 68,000 کے قریب بچے ہیں جو پاس ہوئے ہیں۔ یہاں پر یہ بھی بات آج عدالت نے کی کہ یہ جو جتنے پٹیشنر ہیں یہ بھی پاس ہیں، تو پھر یہ کیوں عدالت کے اندر پٹیشنز ہیں؟ تو اس پہ پھر ہمارے وکلاء نے کہا جی کہ چونکہ یہاں پر تو بچوں کا ایک نمبر سے میرٹ بن رہا ہوتا ہے، اور جو بچے چونکہ یکساں موقع نہیں ملے، مواقع نہیں ملے سب بچوں کو، ایک جیسے ڈیفیکلٹی لیول نہیں ملا، جس کی وجہ سے بچے پاس تو ہیں لیکن ان کے ساتھ ناانصافی ہوئی۔ جو یہ ساری چیزیں یہاں پہ سامنے ہم نے کورٹ کے سامنے رکھی ہیں، یہ ناانصافی ہوئی ہے جس کی وجہ سے بچے پاس ہونے کے باوجود آپ سے انصاف لینے کے منتظر ہیں، کیونکہ یہاں پہ تو پوائنٹس کے اندر جا کے میرٹ بنتا ہے۔ اب ایک بچے کے اگر 160 مارکس ہیں تو وہ میرٹ پر تو نہیں آ رہا، پاس تو ہے لیکن وہ میرٹ پر نہیں آ رہا۔ تو عدالت سے اسی جو ان کی سسٹم کے اندر فالٹس تھے، ان فالٹس کی وجہ سے وہ آپ کے سامنے انصاف کے لیے آئے ہیں۔ پھر پی ایم سی کے وکیل نے اپنے جو ہیں دلائل جاری رکھے، وہی دلائل جو ہمارے وکلاء جو میں آپ لوگوں کو بتاتا رہا ہوں، انہیں کا ریبٹل ان کے وکیل جو ہیں وہ پیش کرتے رہے۔ ایک موقع پر پھر رزلٹس کی بات ہوئی تو عدالت نے کہا کہ یہ 4 رزلٹ کیوں آئے ہیں؟ ایسا تو نہیں ہوتا کہ ایک ایگزام کے 4 رزلٹس آئیں، ایک آدھے گھنٹے بعد آیا ہے، پھر ایک کچھ دنوں کے بعد پھر چینج ہو گیا، پھر ایک وہ جو پوسٹ ایگزام انالیسس کے بعد انہوں نے ای میلز کے ذریعے بھیجا جس میں بہت زیادہ غلطیاں بھی تھیں، اور پھر ایک جو انہوں نے پورٹل پہ اپلوڈ کیا تھا۔ تو عدالت نے کہا جی یہ پوچھ کے بتائیں کہ ان میں سے صحیح رزلٹ کون سا ہے؟ تو اس کے اوپر وہ تھوڑے گھبرا بھی گئے، ان کے وکیلوں نے کہا جی ٹھیک ہے میں آپ کو پوچھ کے بتاتا ہوں۔ بہرحال انہوں نے کہا جی جو فائنل رزلٹ ہے وہی، لیکن انہوں نے وہ جو 9 اکتوبر کو ای میلز کے ذریعے رزلٹ آئے تھے اس سے انہوں نے آج انکار کر دیا پی ایم سی والوں نے۔ انہوں نے کہا جی کہ وہ تو ہم نے نہیں بھیجے۔ تو پھر عدالت نے کہا جی وہ نو ریپلائی والی جو ای میل ہے اس سے آئے ہیں، تو یہ اگر آپ نے نہیں بھیجے تو کس نے بھیجے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہمارے سسٹم کے اندر ایررز تھے، تو ایرر آ گیا تھا جس کی وجہ سے یہ بھیجے۔ تو اس پہ جج صاحب نے کہا کہ آپ کے سسٹم کے اندر ایررز کی وجہ سے آئے ہیں، تو پھر تو ان کا پوائنٹ جو ہے کہ ان کا سسٹم فالٹی ہے۔ تو پھر ہمارے وکیل نے یہاں پر یہ بھی بات کی جی ان کا تو سسٹم بھی ہیک ہو گیا تھا پورا 17-18 ستمبر کو، جب آپ کو پتہ ہے 2-3 دن کے لیے ان کی ویب سائٹ پوری ڈاؤن ہو گئی تھی۔ تو یہ بھی آج بات جو ہے وہ ہوئی ہے۔ بہرحال جج نے ایک تو انہیں یہ کہا کہ آپ جو رزلٹس ہیں وہ پوچھ کے بتائیں کہ صحیح رزلٹ کون سا ہے، نمبر 1، اور نمبر 2 ہمارے وکیل نے کہا جی کہ یہاں پر 5 نمبر بھی دیے گئے ہیں اور 45 نمبر بھی دیے گئے ہیں، اور یہاں پہ میرٹ پوائنٹس میں اوپر نیچے ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اس کے اوپر بھی عدالت جو ہے ان سے وہ جو قائد اعظم یونیورسٹی کا پوسٹ ایگزام انالیسس کی رپورٹ ہے وہ منگوائی جائے، اور وہ کرائٹیریا منگوایا جائے جس پہ کسی بچے کو 5 ملیں اور کسی بچوں کو 45 گریس مارکس ملیں، وہ بھی کرائٹیریا جو ہے نا ان سے منگوایا جائے۔ تو عدالت نے وہ بھی ان کو کہا جی کہ وہ لے کے آئیں، اور اب جو اگلی انہوں نے ہیئرنگ ڈالی ہے کل کے بجائے پرسوں، یعنی ویڈنسڈے کو یہ ہیئرنگ ہے۔ دلائل تقریباً مکمل ہیں، ان کی طرف سے بھی ہو گئے ہیں، اب ججمنٹ آنی ہے، اور وہ جو کچھ ڈاکومنٹس ہیں وہ عدالت نے منگوانے ہیں، یا اس دن اگر کچھ وکلاء نے ایک دوسرے کے ریبٹل میں کہنا ہوا تو وہ کہیں گے۔ میرے خیال میں بدھ جو ہے وہ فائنل ہیئرنگ ہو جائے گی، اور اس کے بعد جو ہے ججمنٹ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی آئے گی۔ تو وہ ججمنٹ بھی ایکسپیکٹڈ ہے کہ اسی ویک میں، یعنی بدھ کو، جمعرات کو، جمعے کو، انہی دنوں میں وہ ججمنٹ بھی انشاءاللہ تعالیٰ اسلام آباد ہائی کورٹ کی بھی آ جائے گی۔ نمبر 1 یہ تو آج کے کیس کی سماعت تھی۔ اب جو بھی فیصلہ ہوگا وہ عدالت نے فیصلہ کرنا ہے اپنی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق۔ ہمارے وکلاء نے، میں کم از کم اس سے مطمئن ہوں، انہوں نے بھرپور دلائل دیے، اور آج پی ایم سی کا وکیل جب ریبٹل کر رہا تھا، یہ میری ذاتی آبزرویشن ہے، وہ پراپر ریبٹل نہیں کر پا رہا تھا۔ میرا یہ ہے کہ وہ پراپر اس نے عدالت کو سیٹسفائی نہیں کر سکا، ٹھیک ہے، جو میری آبزرویشن ہے۔ اور جو وہاں پر کچھ اور بھی پٹیشنرز یا ان کے پیرنٹس تھے، ہم بعد میں بیٹھ کے بات کر رہے تھے کہ وہ اس کو مطمئن نہیں کر پا رہا تھا، چونکہ عدالت بار بار ان سے کویشچن پوچھ رہی تھی، جج صاحب کویشچن پوچھ رہے تھے۔ پر اب جو بھی فیصلہ آئے گا لیٹس سی، اس کے اوپر دیکھیں گے، وہ تو فیصلہ آنے پہ پتہ چلے گا کہ عدالت نے کیا فیصلہ کیا ہے۔
یہ پہلی بات آج کی سماعت کے حوالے سے. دوسری اہم بات جو میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ڈی چوک پر ہم نے یہ پرومس کیا تھا اسٹوڈنٹس کے ساتھ کہ ہم آخری حد تک انصاف کے لیے جائیں گے، اور آخری حد پاکستان کے اندر انصاف کے لیے سپریم کورٹ ہے. تو لاہور ہائی کورٹ نے جو ہماری پٹیشن ڈسمس کی تھی اس کی بیس پر انشاءاللہ ہم سپریم کورٹ کے اندر اپنی اپیل فائل کرنے جا رہے ہیں. اور جو انٹرا کورٹ اپیل ہے لاہور کی، اس کی جو کاپی ہے، سائنڈ کاپی یا سرٹیفائڈ جو کاپی ہوتی ہے، وہ ابھی تک ہمیں نہیں مل سکی. وہ اگر آج مل جائے، کل مل جائے، جب بھی ہمیں مل گئی انشاءاللہ ویری نیکسٹ ڈے اسی ویک کے اندر ہم سپریم کورٹ کے اندر جو ہے اپنی اپیل کو لے کر چلے جائیں گے. چونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی ججمنٹ آئے گی، وہ جو بھی ججمنٹ آتی ہے حق میں ہمارے آتی ہے تو پی ایم سی والے شاید انٹرا کورٹ میں جائیں، اور اگر ہمارے خلاف آتی ہے تو ہم انٹرا کورٹ میں جائیں، تو وہ ایک لمبا پروسیس ہو جائے گا سپریم کورٹ تک جانے تک. اور یہ بات ہم بہت بہتر طریقے سے جانتے ہیں کہ ٹائم اب تقریباً ختم ہو گیا، یہ ختم ہونے کے قریب ہے اس کو کرنے کے لیے. تو انشاءاللہ ہم سپریم کورٹ لاہور ہائی کورٹ کے جو ان کا فیصلہ ہے اس کے خلاف اپیل لے کر سپریم کورٹ کے اندر بھی جا رہے ہیں، جو اسٹوڈنٹ سے پرومس کیا تھا کہ انصاف لینے کے لیے آخری حد تک جائیں گے. انشاءاللہ سپریم کورٹ کے اندر بھی یہ کیس اسی ویک کے اندر فائل ہو جائے گا. باقی ہماری اسٹرگل ہے، جد و جہد ہے، وہ ہم نے کی ہے، کر